اس خدا کا مطلق کے نام سے آج کا ہم جو پیغام ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جو ہے وہ خدا کے کلام سے جو ہے اس کے منہ کی کہی باتیں جو ان سی ہیں وہاں سے ہم کے 10 احکام کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے کوشش کریں گے کہ خدا کی جو ان سی ہے، یہ جو حکمت ہے، یہ جو اس کے حکم ہیں، ان کو جو ہے ترتیب اور تفصیل سے جو ہے وہ سیکھ سکیں۔ ہم خدا کے جو یہ احکامات ہیں، جب دنیا اس کو پیش کرتی ہے آج کے دور میں تو وہ کہتی ہے کہ اس کے حکم جو ان سے ہیں، آپ نے کئی اکثر لوگوں اس کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ اس کے حکم بڑے سخت ہیں، ہم سے تو جو ہے اس کے حکموں پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ آئے ہم کلام خدا سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام جو ان سے اپنے ان حکموں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ ہم پہلا یوحنا 5 باب اس کی جب تیسری آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں فرماتا ہے، پہلا یوحنا اس کا 5واں باب اور اس کی تیسری آیت، خدا ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے حکم سخت ہیں، لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے حکموں پر عمل کرنا ممکن نہیں، لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے حکم جون سے ہیں آج کے دور میں جون سے ہے ان پہ عمل کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ آج کی جون سی ہے تمام یہ جو الجھنے ہیں ان میں اس کے حکموں کو ماننا بڑا مشکل ہے۔ خداوند ہمیں معاف کرے گا۔ خدا کا کلام آپ کو جو ان سے بڑی وضاحت سے یہ بیان کرتا ہے کہ اگر آپ اسے آئے خداوند کہتے ہیں، اگر آپ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ آپ کا نجات دہندہ ہے، اگر آپ اس کا یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ آپ کا منجی ہے، وہ آپ کے جو سے اپنے خون بہانے سے اس نے آپ کے گناہوں کو معاف کیا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری محبت یہ ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو۔ پہلا یوحنا 5 باب اس کی تیسری آیت آپ کو بڑی وضاحت سے یہ بیان کرتی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، مجھے صرف آئے خداوند مت کہو، مجھے آئے لو یو یسوع مت کہو، آئی لو یو جیزس مت کہو، اگر تم واقعی مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ اور وہ خدا خود اپنے منہ سے یہ فرماتا ہے کہ میرے حکم سخت نہیں ہیں۔ پہلا یوحنا 5واں باب اس کی تیسری آیت فرماتی ہے، اور خداوند کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ جب آپ نے کلام خداوند سے سیکھ لیا کہ اس کے حکم سخت نہیں ہیں تو ہمیں جون سا ہے بڑی وضاحت سے جون سا ہے یہ اب اپنے دلوں کے اندر اپنی پوری طاقت سے جون سا ہے اس کے حکموں کو ماننا ہے، کیونکہ اس کا یہ فرمانا ہے کہ میرے حکم سخت نہیں۔ انسان کہتا ہے شیطان کے غلبے میں آ کر کہ اس کے حکم سخت ہیں، لیکن خدا فرماتا ہے کہ جب میں نے تمہیں حکم دیے ہیں ان پر تم عمل کرو گے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، کیونکہ میرے حکم تمہارے لیے سخت نہیں ہیں۔ میں تمہیں تقویت دوں گا، میں تمہیں جو سے ہے طاقت بخشوں گا کہ میرے حکموں پر تم عمل کر سکو۔ آئے ہم دیکھیں کہ زبور نویس جون سا ہے کیا فرماتا ہے کہ کس طریقے سے انسان اپنی روشوں کو درست کر سکتا ہے، کس طریقے سے انسان اپنے بگڑے ہوئے طور طریقوں سے جون سا ہے کنارہ کشی کر سکتا ہے، کس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو استوار کر سکتا ہے، اس راست بازی کی راستے پہ چل سکتا ہے۔ خدا کا کلام زبور 119واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں ہم چلتے ہیں تو کلام خداوند ہمیں یوں فرماتا ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ یہ وہ میرا اور آپ کا آج کا سوال ہے، یہ دنیا کے لیے سوال ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے خدا کے ان حکموں کو جو کہ وہ فرماتا ہے کہ یہ سخت نہیں ہے تم انہیں عمل کر سکتے ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو، اگر تم مجھ سے محبت نہیں رکھتے تو پھر یہ میرے حکم تمہارے لیے نہیں ہیں۔ اگر تم مجھ سے محبت نہیں رکھتے تو میرا خون جون سے تمہارے گناہوں کو جون سے وہ صاف نہیں کرتا، تم اس نجات یافتہ جون سی ہے زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میرے حکم سخت نہیں۔ اور اب کلام خداوند ہمیں زبور 119واں باب اس کی 9ویں آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کے حکموں پر چل سکتے ہیں، کس طریقے سے اسے اپنی زندگیوں کے اندر لے سکتے ہیں۔ خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے، تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے، تیرے کلام کے مطابق جو تو نے بتایا ہے، جو تو نے سکھایا ہے، تو نے یہ سکھایا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ تو نے یہ سکھایا کہ میرے حکم سخت نہیں ہے۔ دنیا یہ سکھاتی ہے کہ تیرے حکم سخت ہیں، دنیا یہ سکھاتی ہے کہ تیرے حکموں پر عمل کرنا ممکن نہیں، دنیا یہ سکھاتی ہے کہ آج کے الجھنوں میں
تیرے حکموں پر پوری طرح عمل کر نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی کوئی یہ شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ خداوند خدا کے حکم سخت نہیں، تو یہ جان رکھیے کہ وہ خداوند خدا کے کلام کے برعکس جو ان سے بات کرتا ہے۔ اور کوئی بھی شخص جو خداوند خدا کے کلام کے برعکس بات کرتا ہے، وہ خداوند خدا کا جو ان سے ہے چنا ہوا بندہ نہیں ہے، وہ خداوند خدا کی طرف سے نہیں بیان کر رہا، کیونکہ خداوند خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ میرے حکم سخت نہیں ہیں۔ اور کس طریقے سے آپ اس کو جو اس نے آپ کو رستہ بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ اپنی جوان جو ہے اپنی روش درست رکھ سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے تیرے کلام کے مطابق، جس طرح تیرا کلام کہتا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کر، جس طرح تیرا کلام کہتا ہے کہ میرے حکم سخت نہیں ہیں، جب میں تیرے کلام کے مطابق عمل کروں گا تو میری روش جون سی ہے درست ہو جائے گی۔ کلام خدا جون سا ہے، ہم اسی زبور کے 105ویں آیت میں جب چلتے ہیں تو کلام خداوند ہمیں یوں سکھاتا ہے، زبور 119 اس کی 105ویں آیت، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا کلام جون سا ہے، اس پہ چلنے سے میری روشیں درست ہوں گی، تیرے کلام کو ماننے سے میری روشیں درست ہوں گی، تیرے کلام کو سیکھنے سے، اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر لانے سے میری روشیں درست ہوں گی، میں اس راست بازی کے رستے پر چل سکوں گا۔ تیرا کلام جون سا ہے میرے قدموں کے لیے چراغ ہوگا، اور تیرا جون میری راہ کے لیے وہ روشنی ٹھہرے گا۔ آئے ہم جون سا ہے اس روشنی کو، اس چراغ کو اپنے لیے جون سا ہے ہمیشہ قائم رکھیں، اور اس کے کلام کے مطابق، اس کے کہے ہوئے کے مطابق کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میرے حکم خداوند خدا فرماتا ہے کہ سخت نہیں ہے۔ ہم ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہاں پہ سیکھتے ہیں کہ جو سیلرز ہوتے تھے پرانے وقتوں میں، جب جون سے کمپس ایجاد نہیں تھے، جب کیا اس کہتے ہیں کوئی ایسا ان کے پاس نیویگیشن سسٹم موجود نہیں ہوتا تھا، تو کس طریقے سے وہ اپنی راہ متعین کرتے تھے؟ وہ جون سا ہے وہ ستاروں کی مدد سے جون سا ہے، جو نارتھ سٹار ہے اس سے جون سے اپنی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آج میں اور آپ کو جون سا ہے اپنی روش کو درست کرنے کے لیے، اپنے رستے کو استوار کرنے کے لیے، اپنی زندگیوں کو اس رستے کی طرف لے کے جانے کے لیے جو راست بازی کا رستہ ہے، اس نے آپ کو بڑے اس سوکھ سے جو ہے بتا دیا۔ زبور 119 باب اس کی 9ویں آیت میں کہ کس طرح جوان اپنی روش پاک رکھے میرے کلام پر نگاہ رکھنے سے، اور میرا کلام جون سا ہے وہ تجھے یہ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرے حکموں پر عمل کرے گا، اور میرے حکم سخت نہیں ہیں۔ ہم آج جون سا ہے اس مضمون کے اندر، اس خدا کے کلام کے اندر جو 10 احکام ہیں، انہیں ایک ایک کر کے سیکھیں گے۔ آج ہم پہلے حکم کی طرف جون سا ہے وہ چلیں گے، اس کو کوشش کریں گے کہ خداوند خدا کی حکمت سے جو ہے اسے سیکھ سکیں، اسے اپنی زندگیوں میں استوار کر سکیں۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے تمام جو لاز تھے وہ ان 10 احکام پہ جون سا ہے وہ مشتمل تھے۔ ان کے جون سے ہیں اکنامک لاز، ان کے سوشل لاز، ان کے ریلیجیس لاز، ان کے جون سے ہیں کووننٹس، ان کے جون سے ہیں سماجی جون سے ہیں، جو ان کے پبلک جون سے ہیں جو میونسپیلٹی کے لاز تھے، وہ تمام کے تمام ان 10 احکام پہ مشتمل تھے۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا کا نظام جون سا ہے وہ جو ہے وہ چند احکام کی جون سی ہے وہ اس کے اوپر جو ہے پرورش پاتا ہے۔ ہم کلام خداوند کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ جب 10 احکام جو ہے خداوند خدا دیتا ہے، تو یہ 10 احکام کی اگر ہم ڈویژن دیکھیں تو یہ 10 احکام کی 2 ڈویژنس بنتی ہیں۔ جو فرسٹ 4 ہیں، وہ جو فرسٹ 4 جو ان سے جو کمانڈمنٹس ہیں وہ خداوند خدا اور مخلوق کے درمیان ہیں، کریٹر اور کریشن کے درمیان ہیں، اور جبکہ جو لاسٹ 6 جو ان سے ہیں وہ امنگ کریشن ہے، وہ بٹوین کریشن ہے، وہ کریشن کے آپس میں جو ان سے تعلق کو جو ہے کہ کس طریقے سے جو ان سے مخلوق نے آپس میں اپنا تعلق رکھنا ہے۔ پہلے 4 احکام جو ان سے ہیں وہ خدا اور مخلوق کے درمیان ہے کہ خدا اور مخلوق جو ان سے ہے تو آپس میں کس طریقے سے مخلوق خدا کی جو ہے پرستش کرے گی، کس طرح اس کے جو ان سے ہے اس کا نام لے گی، کس طریقے سے اس سے جو ان سے اس کی عبادت کرے گی۔ اور جو 6 احکام ہیں، جو آخری 6 احکام 10 میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ مخلوق آپس میں جو ان سے ہے وہ کیسے رشتہ استوار کرے گی۔
اور اسی چیز کو جو سا ہے مسیح خداوند سٹیمپ کرتا ہے، مسیح خداوند اس کی تصدیق کرتا ہے، مسیح خداوند اس کی وضاحت کرتا ہے، مسیح خداوند اس کی ری انفورسمنٹ کرتا ہے۔ ہم متی رسول کے انجیل 22واں باب اس کی 35 سے 40ویں آیت کے اندر جب چلتے ہیں، متی رسول کی انجیل 22واں باب اور اس کی 35 سے 40ویں آیت میں ہم کلام مقدس میں سیکھتے ہیں۔ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور ان میں سے ایک عالم شرح نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، آئے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ کوئی عام انسان جو ان سے خداوند خدا کی آزمائش نہیں کر رہا، کوئی عام انسان جو ان سے ہے وہ خداوند خدا سے سوال نہیں کر رہا، کوئی عام انسان جو ان سے ہے اس سے وضاحت طلب نہیں کر رہا، بلکہ وہ شریعت کا عالم، شریعت کا استاد، شریعت کا پڑھانے والا، شریعت کی تعلیم دینے والا، شریعت کی جو سی ہے سبق باتیں بتانے والا، جو ہے سبق سکھانے والا جو ان سا ہے، مسیح اور میرے اور آپ کے خداوند کو آزمانا چاہتا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ توریت میں سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ اور دیکھیں مسیح خداوند جو ان سا ہے وہ کیا بیان کرتا ہے۔ مسیح خداوند جو ان سا 37ویں آیت میں بیان کرتا ہے، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے مانند اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ مسیح خداوند نے 10 احکام کو اب منسوخ کر دیا ہے۔ مسیح خداوند نے یہ 2 احکام جو ان سے ہم دے دیے ہیں، مسیح خداوند نے اب جو ان سے انہیں باقی چیزوں سے آزاد کر دیا ہے۔ اگر آپ کو مسیح خداوند نے باقی چیزوں سے آزاد کر دیا ہے تو پھر آپ خون بھی کریں گے، پھر آپ چوری بھی کریں گے، پھر آپ زنا بھی کریں گے، پھر آپ جو ان سے بت پرستی بھی کریں گے، پھر آپ بیگانی عورت کا لالچ بھی کریں گے، کیونکہ آپ کے کہے کے مطابق، آپ کے اس کلام سنانے والے کے مطابق، آپ کے کلام سکھانے والے کے مطابق، آپ کو تعلیم دینے والے کے مطابق، آپ کی اپنی سمجھ کے مطابق آپ نے یہ کہا کہ ان 2 حکموں کی وجہ سے 10 احکام منسوخ ہو گئے۔ اگر ان 2 حکموں کی وجہ سے 10 احکام منسوخ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ زنا بھی کریں کہ آپ کو کوئی گناہ نہیں، آپ سبت کو پامال کریں، آپ ایک خدا کی بجائے بے شمار خداؤں سے جو ان سے ہے رجوع کریں، آپ اس کا نام بے فائدہ لیں، آپ بت پرستی کریں، آپ تمام چیزیں کریں اگر آپ کے کہے کے مطابق۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے، جبکہ خداوند خدا جو ان سا ہے وہ اپنے حکم کے متعلق بتاتا ہے کہ میرے حکم سخت نہیں ہیں، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اگر جو ان سے ہے تم اپنی روش درست رکھنا چاہتے ہو تو میرے کلام پر جو ان سے نگاہ کرو گے۔ خداوند خدا یہاں پر اس 2 ڈویژنز کو بیان کر رہا ہے۔ جو پہلے 4 احکام جو اس نے دیے وہ کریٹر اور کریشن کے درمیان، خدا اور مخلوق کے درمیان ہے، اور اسی لیے وہ پہلا حکم یہ بیان کرتا ہے اور اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ آپ کو اپنے پورے دل کے ساتھ، آپ کو یہ پورے دل کے ساتھ جو ان سے اس سے محبت رکھنی ہوگی، اور اس کی محبت جو سی ہے اس نے بیان کی کہ میری محبت یہ ہے کہ میرے حکموں پر عمل کر۔ آپ کو پورے دل کے ساتھ، اس کے اندر ایک شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اندر ایک خیال تک نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے پورے جو ان سے طاقت کے ساتھ، اپنی پوری سمجھ کے ساتھ، اپنی پوری عقل کے ساتھ، اپنی پوری قوت کے ساتھ جو ان سے ہے اپنے خداوند خدا کے حکموں پر چلوں گا، کیونکہ میرے خداوند خدا کے بتائے حکم سخت نہیں ہیں۔ جب آپ یہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے جو ان سے ہے اس کے حکموں کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو خداوند خدا کے کہے کے مطابق اس کے حکم آپ کے لیے سخت نہیں ٹھہرتے۔ آپ کو وہ تقویت دیتا ہے، آپ کو وہ طاقت بخشتا ہے، آپ کو وہ جو ان سے ہمت بخشتا ہے، تاکہ آپ اس کے حکموں پر چلتے ہوئے اپنی راہ کو جو ہے، اپنی روش کو جو ہے وہ درست رکھ سکیں۔ اس لیے وہ یہ کہتا ہے
کہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے جو سا ہے وہ خداوند اپنے خدا کو جو سا ہے قبول کر، جو اس نے کہا ہے اسے مان، جو اس نے سکھایا ہے اسے اپنی زندگی کے اندر لے کے آ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے جو وہ دوسری لاسٹ 6 کی جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس مخلوق کا مخلوق کے تعلق جو ہے، جو 6 لاسٹ حکم ہیں 10 کمانڈمنٹس کے، جو آخری اس کے 6 کمانڈمنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ جو مخلوق کا مخلوق کے ساتھ تعلق ہے اس کو جو ان سے بیان کر رہا ہے کہ یہ انہی کے اوپر تمام توریت اور انبیاء کے صحائف کا دار و مدار ہے۔ کلام خدا بڑی وضاحت سے آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جب آپ خدا کے جو ان سے ہے حکموں پہ چلتے ہیں تو وہ آپ کو جو ان سے راستے کی طرف لے کے چلتا ہے۔ آئے ہم پہلے کمانڈمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خروج کی کتاب 20واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ اور خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں، یہ کوئی اور شخص نہیں بتا رہا، یہ کلام جو سا ہے وہ کوئی آپ کے کلام سنانے والے کی طرف سے یہ باتیں نہیں ہیں، یہ کسی پادری کی طرف سے نہیں ہے، کسی بشپ کی طرف سے نہیں، یہ کسی جو سا ہے پوپ کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کے الفاظ ہیں جو میرا اور آپ کا خدا ہے۔ یہ وہ فرما رہا ہے، خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہ وہ میں خدا ہوں جس نے تجھے رہائی بخشی ہے، جس نے تجھے غلامی سے رہائی بخشی ہے، جس نے تجھے ملک مصر کی غلامی سے رہائی بخشی، جس نے تجھے ان گناہوں سے جو سے رہائی بخشی ہے۔ یہ وہ میں خدا ہوں۔ اگر بنی اسرائیل کا خدا کوئی اور خدا تھا اور آپ کا خدا کوئی اور خدا ہے تو یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ اپنے معبود کے حکم کے مطابق جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ بنی اسرائیل کا خدا آپ کا خدا ہے تو یہ وہی خدا ہے جو یہ فرما رہا ہے، اور خدا نے یہ سب باتیں ان کو بتائیں۔ خدا وہ خدا جو بنی اسرائیل کا خدا، جو ابراہیم کا خدا، جو اسحاق کا خدا، جو یعقوب کا خدا ہے، جو میرا خدا ہے، جو آپ کا خدا ہے، وہ یہ فرما رہا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ You shall have no other gods۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ You shall have no other gods before me۔ میرا اور آپ کا خدا آج آپ کو سکھا رہا ہے کہ تو کسی اور معبود کی طرف مت جانا، تو کسی اور کی باتیں نہ سننا۔ یہ میں جو تجھے کہہ رہا ہوں، اگر تو مجھ سے محبت رکھتا ہے تو میرے حکموں پر عمل کر۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا کلام سنانے والا کیا اس خدا کے حکموں کو رد کر رہا ہے؟ کیا آپ کا کلام سنانے والا ان خدا کے احکام کو جو خداوند خدا نے خود اپنے زبان سے فرمائے ہیں، واحد کلام جو خداوند خدا اپنے ہاتھ کی انگلی سے تحریر کرتا ہے، اگر کوئی شخص اس کو رد کرتا ہے، اگر کوئی شخص اسے آج کے دور میں کہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے نہیں ہے، تو وہ خداوند خدا کی نفی کرتا ہے۔ خداوند خدا خروج کی کتاب میں جب یہ حکم آپ کو بیان کرتا ہے تو وہ ان کو موسیٰ کو بتاتا ہے کہ کیوں یہ میں نے حکم دیے ہیں تمہیں۔ وہ صرف یہ حکم آپ کو نہیں دے دیتا کہ آپ انہیں سن کر رد کریں یا ایکسپٹ کریں، وہ وجہ بتاتا ہے کہ میں نے آج یہ حکم تمہیں کیوں دیے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے آپ کو یہ حکم رد کرنے کو کہتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ خدا کا چنا ہوا بندہ نہیں ہے،
آئے ہم اس پرپس کو سیکھتے ہیں جو خداوند خدا ان حکموں کو دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم خروج کی کتاب 20ویں باب اس کی 20ویں آیت میں چلتے ہیں اور اس خداوند خدا کے پرپس کو دیکھتے ہیں۔ موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خداوند اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ خداوند خدا ان احکام کو جو دے رہا ہے، جو وہ کلام کر رہا ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کا خوف رکھو تاکہ گناہ نہ کرو۔ وہ آپ کو ڈرانے کے لیے یہ نہیں حکم دے رہا، وہ آپ کو دھمکا نہیں رہا۔ وہ خداوند خدا کا کلام اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اسے دینے کا مقصد کیا تھا۔ ان احکام کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے خداوند خدا کا دل کے اندر خوف رکھیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری قوت سے، پوری جان سے جو ہے اپنے خداوند خدا کو ماننا۔ اس کا مقصد جو ہے وہ بیان کر دیتا ہے، تاکہ تو اس کا خوف رکھے۔ اور جب آپ اس کا خوف رکھیں گے تو وہ بتاتا ہے، خداوند کا کلام آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ گناہ نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں شریعت کا توڑنے والا، شریعت کی حکم عدولی کرنے والا گناہ کرتا ہے، کیونکہ شریعت کی حکم عدولی گناہ ہے۔ اس گناہ سے وہ آپ کو بچا رہا ہے، اس گناہ سے آپ کو وہ بچانا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کا خوف رکھتے ہوئے اس حکموں پر عمل کر سکیں۔ آج جو آپ کو ان حکموں سے دور لے جا رہے ہیں، آج جو آپ کو ان حکموں سے علیحدہ کر رہے ہیں، جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ حکم آپ کے لیے نہیں ہے، وہ آپ سے گناہ کروا رہے ہیں، وہ آپ کو گناہ آلودہ زندگی میں واپس لے جا رہے ہیں۔ اس مسیح خداوند کی قربانی کو ضائع کر رہے ہیں۔ اب اور کوئی قربانی باقی نہیں رہی جو آپ کے گناہوں کو صاف کر سکے۔ مسیح ایک ہی بار موا ہے، ایک ہی بار اس نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ اب وہ بار بار کفارہ نہیں دے گا۔ آپ اس کفارے کو پامال کرتے ہیں جب آپ ان حکموں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ آپ اپنے سکھانے والے کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، آپ اپنے سکھانے والے کی آشیرواد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند خدا نے وضاحت سے آپ کو بتا دیا کہ اس نے یہ حکم اس لیے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ اس کا خوف رکھیں، تاکہ آپ گناہ نہ کریں۔ خداوند خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں حکمت دیتا ہے کہ ہم اس کا خوف رکھتے ہوئے اس کے حکموں کو عمل کر سکیں۔ جوان اپنی روش کس طرح درست رکھے؟ اس کے کلام پر نظر رکھنے سے۔ پہلا حکم جون سا ہے، You shall have no other God before me۔ میرے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہ ٹھہرے۔ یہ وہ امپورٹنٹ حکم ہے جہاں سے آپ اپنی روش کو جو ہے درست رکھتے ہیں، جہاں سے آپ اپنی روش کو جو ہے استوار کرتے ہیں، جہاں سے آپ اس رستے پر پہلا قدم رکھتے ہیں۔ اسی لیے سب سے بڑا حکم ہے، اٹ از دا گریٹسٹ کمانڈمنٹ۔ جب آپ اپنے پورے دل سے، پوری طاقت سے، پوری قوت سے، پوری جان سے اس کے آئے خداوند کہہ دیں گے، اس کے حکموں پر عمل کریں گے،
تو آپ کی روش جون سی ہے وہ درست ہوگی. کسی بھی صورت جو ہے، کسی بھی طور پر آپ اس کے حکموں سے روگردانی نہیں کر سکتے. کسی بھی لغزش سے آپ اس کے حکموں پر روگردانی نہیں کر سکتے. آپ کو اس نے کہا اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری قوت سے آپ کو اس کے حکموں پر عمل کرنا ہوگا. پوری قوت سے اس کو آئے خداوند کہنا ہوگا. پوری قوت سے اسے آئے معبود کہنا ہوگا. پوری قوت سے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنا ہوگا. اپنے دل میں ایک شائبہ تک، ایک حرف تک، ایک دماغ میں ایک لکیر تک آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کے حکم سے کس طرح بچ سکتا ہوں. اگلا حکم جب ہم سیکھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ حکم دیتے ہوئے آپ کو فوراً یہ بتاتا ہے کہ میں غیور خدا ہوں. آئی ایم اے جیلس گاڈ. اگر تو میرے حکم پر نہیں چلے گا، اگر تو پورے دل کے ساتھ میری باتیں نہیں مانے گا، پوری قوت سے میرے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا، اگر تو ان سے روگردانی کرے گا، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو بچ جائے گا، کہ اس دن جو روز محشر کا دن ہوگا کہ تو یہ کہے گا کہ میرے سکھانے والے نے مجھے غلط سکھایا. کلام تیرے سامنے ہے، کلام تیرے آگے ہے، کلام تجھے دیا گیا ہے تاکہ تو اپنی روش درست رکھ سکے. خدا بڑی وضاحت سے یہ بتاتا ہے. جب ہم متی رسول کے انجیل میں دیکھتے ہیں یو شیل، جب ہم نے دیکھا کہ تو اپنی پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اپنے خداوند خدا کو مان، تو کلام مقدس میں ہم متی رسول کی انجیل 22واں باب 37ویں آیت میں دیکھتے ہیں اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان، پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری جان کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ اور اپنی پوری عقل کے ساتھ. اس نے آپ کے لیے کنفیوژن نہیں چھوڑی. اور یہ خداوند خدا نے یہ کیوں الفاظ کہے ہیں؟ آئے ہم انہی الفاظ کو استثنا کی کتاب 6 باب اور اس کی 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں. استثنا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. یہ وہ الفاظ ہیں جو مسیح خداوند متی رسول کے انجیل 22واں باب اس کی 37ویں آیت میں ریپیٹ کرتے ہیں. ہم نے سیکھا کہ اس کا یہ جو حکم ہے، خروج 20واں باب اس کی 20ویں آیت بیان کرتی ہے کہ اس نے تمہیں یہ حکم اس لیے دیے ہیں تاکہ تم اس کا خوف رکھو، اپنے دل میں اس کا خوف رکھو، تاکہ تم گناہ نہ کرو. اور جب آپ خدا کا خوف رکھتے ہیں تو آپ میں دنائی آتی ہے. وہ آپ کو اپنی دنائی بخشتا ہے، وہ اپنی حکمت بخشتا ہے تاکہ جو اس نے فرمایا کہ میرے حکم سخت نہیں، آپ اس کے حکموں پر چل سکے. ہم امثال 9واں باب اس کی 10ویں آیت میں چلتے ہیں. امثال 9 باب اس کی 10ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو ہمیں کلام مقدس یوں سکھاتا ہے، خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے تاکہ تو اس کا خوف رکھے اور گناہ نہ کرے. اور جب آپ خداوند کا خوف رکھیں گے تو کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے خداوند کا خوف رکھنے والا حکمت کا شروع ہے اور اس قدوس کی پہچان فہم ہے. خداوند خدا کا شکر ہو کہ وہ ہمیں سکھاتا ہے
اسی طرح ہم امثال پہلے باب میں جب چلتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں اس کے خوف کا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کا خوف ہمیں کیا چیز سکھاتا ہے۔ ہم زبور 111واں باب اس کی 10ویں آیت میں چلتے ہیں۔ زبور کی کتاب 111واں باب اور اس کی 10ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ خدا ان کا خوف دنائی کا شروع ہے تاکہ تو اس کا خوف رکھے اور گناہ نہ کرے۔ اس نے آپ کو یہ 10 احکام اس لیے دیے ہیں کہ آپ اس کا خوف رکھیں، اپنے پورے دل کے ساتھ، اپنی پوری جان کے ساتھ، اپنی پوری عقل کے ساتھ اسے اپنا خدا مانیں۔ اور جب آپ خدا کا خوف رکھتے ہیں تو وہ اپنی دنائی، اپنی حکمت آپ کو دیتا ہے۔ خداوند کا خوف دنائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانشمند ہیں۔ آپ دانشمند ہیں جب آپ اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جب آپ اس کا خوف رکھتے ہیں تاکہ آپ اس کے حکموں کو مان سکیں اور گناہ نہ کریں، تو وہ کہتا ہے آپ کو وہ دانشمند قرار دیتا ہے۔ اس کی ستائش اب تک قائم ہے۔ خداوند کا شکر ہو، اے خداوند، کہ تو ہمیں حکمت دیتا ہے، تو ہمیں قوت دیتا ہے، تو ہمیں طاقت دیتا ہے، تو ہمیں برکت دیتا ہے۔ خداوند تیرے احکام اے خداوند ہمارے ذہنوں میں ہر وقت گونجتے رہیں، جس طرح بنی اسرائیل میں جون سا ہے تیرے الفاظ گونجتے تھے، تیری آواز گونجتی تھی، اسی طریقے سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے دل میں اندر جون سا ہمارے ذہنوں میں تیرے الفاظ گونجتے رہیں، تیرا کلام جون سا ہے ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے، تیرا خوف ہمارے اندر قائم رہے تاکہ ہم گناہ نہ کریں، تاکہ ہم تیری نظر میں دانشمند ٹھہر سکیں، تاکہ ہم تیری نظر میں حکمت حاصل کر سکیں، تاکہ ہم اس دنائی کو حاصل کر سکیں جو تو ہمیں بخشنا چاہتا ہے۔ پہلا حکم جون سا ہے You shall have no other gods before me، یہ ہمیں راستی کے رستے پر لے کے چلتا ہے، یہ ہمیں پوائنٹ کرتا ہے کہ یہ وہ راستی کا رستہ ہے جس پر ہم نے چلنا شروع کرنا ہے۔ اور جب ہم پہلے حکم کو اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے اس کا خوف رکھتے ہوئے اسے مانتے ہیں تو ہم باقی اس کے احکام پر بھی عمل کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا خوف ہمارے اندر موجود ہے۔ ہم پورے دل سے اس کو قبول کر رہے ہیں، ہم اپنی پوری قوت سے اسے قبول کر رہے ہیں، ہم شیطان کو پوری قوت کے ساتھ ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم شیطان کو پوری قوت کے ساتھ ہٹا دیتے ہیں، ہم اس ہر شخص کو جو خدا کے حکم کو رد کرتا ہے، جو ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے، ہم اسے پوری قوت کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ جب رد کرتے ہیں تو خدا ہمیں اپنی حکمت دینا شروع کرتا ہے اور ہم اس کے حکم پر چلنا شروع کرتے ہیں۔ افسوس وہ لوگ جو اپنے کلام سنانے والے کی مسخ کردہ کلام کی بدولت گمراہی میں جاتے ہیں، خدا کے حکموں کو سخت مانتے ہیں، خدا کے حکموں کو ترک کرتے ہیں، خدا کے آئین کو ترک کرتے ہیں، خدا کی شریعت کو پامال کرتے ہیں، اس کی قربانی کو ضائع کرتے ہیں۔ پالوس رسول رومیو کا خط پہلے باب میں کیا فرماتا ہے؟ پالوس رسول رومیو کا خط پہلا باب ہمیں کلام مقدس یوں سکھاتا ہے۔ ہم اس کی 21ویں اور 22ویں آیت میں چلتے ہیں۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گیا اور ان کی بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، اور جو خدا کا خوف رکھتے ہیں وہ اس کی نظر میں دانشمند ٹھہرتے ہیں،
اور جب آپ خدا کو اپنے کلام سنانے والے کی مسخ کردہ تعلیم کے مطابق، جب آپ اپنے دلوں کی سختی کے مطابق، جب آپ اپنے کانوں کی خجلی کے مطابق اس آئین کو، اس کے کہے ہوئے الفاظ کو رد کرتے ہیں، تو پالوس رسول آپ کو یوں بتاتا ہے، وہ آپ کو وارن کرتا ہے، وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، وہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے، وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس کے نام کا بپتسمہ تو لے لیا، آپ اسے آئے خداوند تو کہتے ہیں، آپ اس کی حمد کے گیت تو گاتے ہیں، آپ اس کے کلام کو کھولتے تو ہیں، آپ اس کے کلام کو پڑھتے تو ہیں، لیکن آپ اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ رومیو کا خط پہلا باب 21ویں اور 22ویں آیت آپ کی آنکھوں کے لیے روشنی ہے کہ آپ واپس اس خداوند خدا کے کلام کی طرف رجوع کریں، اس کے خوف کو دل کے اندر رکھیں، اسے اپنے پورے دل، پوری جان، پوری عقل کے ساتھ اپنا خداوند خدا مانیں، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ اپنے پورے دل سے آپ نے اس کی شکر گزاری اپنے کلام سنانے والے کی مسخ کردہ کلام کے مطابق کی، جس طرح اس نے آپ کو بتایا، نہ کہ آپ نے خدا کے الفاظ کو اپنے اندر سمویا۔ سننا اسرائیل، اگر یہ وہی خدا جو اسرائیل کا خدا، جو ابراہیم کا خدا، جو اسحاق کا خدا، جو یعقوب کا خدا، میرا اور آپ کا خدا، اگر یہ وہی خدا ہے تو وہ کہتا ہے سن، یہ خداوند خدا کے منہ کی باتیں ہیں، یہ کسی کلام سنانے والے کی باتیں نہیں، یہ میری بات نہیں، یہ کسی پوپ کی بات نہیں، یہ کسی پادری کی بات نہیں، یہ کسی بشپ کی بات نہیں، یہ خداوند خدا کے منہ کی باتیں ہیں جو وہ آج تم کو بتا رہا ہے تاکہ تم اس کا خوف رکھو اور گناہ نہ کرو۔ اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور اس کی بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بے وقوف بن گئے۔ جب آپ خدا کے کہے ہوئے الفاظ کو رد کرتے ہیں، جب وہ اس کے کہے ہوئے الفاظ کو آپ باطل خیالات سے بدل ڈالتے ہیں، تو آپ بے وقوف گردانے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اس کا خوف نہیں ہے، آپ بے فائدہ اس کی تمجید کرتے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب 8واں باب اس کی 9ویں آیت بیان کرتی ہے، یرمیہ 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، دانش مند شرمندہ ہوئے، وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے، دیکھ انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا، ان میں کیسی دانائی ہے۔ سن اے بنی اسرائیل، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، جب آپ خداوند خدا کے کہے ہوئے کو رد کرتے ہیں، جب اس کے الفاظ کو آپ رد کرتے ہیں اور آپ اپنے کلام سنانے والے کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اپنے دل کی سختی کے باعث، اپنے کانوں کی خجلی کے باعث خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، تو کلام آپ کو یوں بتاتا ہے، یرمیہ 8 باب اس کی 9ویں آیت میں،
دانشمند شرمندہ ہوئے، وہ حیران ہوئے اور پکڑے گئے۔ دیکھ انہوں نے خداوند کے کلام کو رد کیا، ان میں کیسی دنائی ہے۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند خدا کے کلام کو سیکھیں، جو اس کے منہ کے الفاظ ہیں، جو اس کے کلام میں لکھ دیے گئے ہیں، روح کی ہدایت سے ان پر عمل کریں، نہ کہ کسی ایسے شخص کے کلام سنانے والے کے جو خداوند کے کلام کو رد کرتا ہے۔ آج دنیا جو ہے دنیاوی کاموں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، دنیاوی کاموں کو جو سے اولویت دیتی ہے، خدا سے التجائیں کرتی ہے، کیا ہے خدا یہ بھی ہمیں دے دے، یہ بھی ہمیں دے دے، ہماری یہ بھی ضرورت ہے، ہماری یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی پوری کر دے۔ خداوند آپ کی ہر ضرورت کو جانتا ہے، خداوند آپ کی ایک ایک رویش سے واقف ہے، خداوند آپ کی ایک ایک ضرورت سے واقف ہے، خداوند آپ کی بیماری سے واقف ہے، خداوند آپ کی تنگ دستی سے واقف ہے، خداوند آپ کی پریشانی سے واقف ہے، خداوند آپ کی ہر ایک التجا سے جو آپ کے ہونٹوں سے ابھی ادا نہیں ہوئی، جو آپ کے دل کے اندر خیال ہیں، ان سے وہ واقف ہے۔ خداوند کا حکم کیا ہے کہ اپنے پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے جو ہے اپنے خداوند خدا کو قبول کر۔ کیا آج اپنی پوری طاقت سے اپنے خداوند خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ کیا اپنی پوری قوت سے آج خداوند خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ پر عمل کرتے ہیں؟ کیا اپنی پوری دل سے اس کے کہے ہوئے الفاظ پہ عمل کر رہے ہیں؟ آئے ہم متی رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 31 سے 34 آیت میں چلتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 31 سے 34 آیت کا جب ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ خداوند خدا آپ کی ایک ایک پریشانی کو جانتا ہے، وہ ایک ایک تکلیف سے واقف ہے، وہ ایک ایک چیز سے آپ کی جو ہے وہ واقف ہے۔ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں میں بخیل نہیں کرتا، کنجوس نہیں ہے، اس نے جو کہہ دیا وہ پورا کرے گا۔ آئے ہم متی رسول کی انجیل 6 باب اس کی 31 سے 34 آیت میں دیکھیں کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تو غیر قومیں جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں، تمہارے لیے تو میں نے اپنا خون بہایا ہے، تمہارے لیے تو میں نے اپنے آپ کو مصلوب کیا ہے، تم تو میری چنی ہوئی قوم ہو، تم تو میرے خون سے خریدے گئے ہو، تمہارا تو مول ادا کیا گیا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ آپ سے وہ فرماتا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کو تلاش کرو۔ وہ آپ سے آج ایک وعدہ کر رہا ہے، وہ آپ کو یہ آفر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے تم اس راست بازی اور اس کی بادشاہی کو تلاش کرو، اس بادشاہی کے لیے جس کے لیے اس نے اپنا خون دیا ہے، جس کے لیے وہ مصلوب ہوا ہے،
جس کے لیے وہ آسمان سے اتر کر جسم کی صورت اختیار کرتا ہے، وہ آپ سے یہ آج وعدہ کرتا ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ وہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے دنیاوی کاموں میں گھسنے کے، پہلے اس کی راست بازی کی تلاش میں جاؤ۔ اور اس کی راست بازی کی تلاش کیا ہے؟ کہ اس سے پورے دل، پوری جان، پوری قوت کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ اسے اپنا خدا مانو، اس کا خوف دل میں رکھو، اس کے حکموں پر عمل کرو تاکہ تم گناہ نہ کرو۔ گناہ گار اس کی راست بازی میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہ راست باز نہیں ٹھہرے گا۔ وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو تاکہ میری بادشاہت میں آ سکو، تاکہ راست باز ٹھہرائے جا سکو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ وہ آپ سے آج کھلی آفر آپ کو دے دی، اس نے آپ سے وعدہ کر دیا، اس نے آپ کو پرومس کر دیا، اور اس کا پرومس اٹل ہے، اس کے الفاظ اٹل ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے حکموں پر عمل کرو، اس راست بازی کی تلاش میں جاؤ تاکہ اس بادشاہی میں داخل ہو سکو جو میں نے تمہارے لیے راستہ کی ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب چیزیں جن کے تم محتاج ہو، وہ میں جانتا ہوں وہ تمہارے لیے ہو جائیں گی۔ خدا کے وعدے کا اعتبار کریں، اس کے حکم کو رد نہ کریں، وہ اپنے حکموں کے مطابق، وہ اپنے کہے کے مطابق عمل کرے گا۔ زبور 119واں باب اور اس کی 172ویں آیت آپ کو جب پڑھتے ہیں آپ کلام مقدس میں، زبور کی کتاب 119واں باب اور اس کی 172ویں آیت کلام مقدس آپ کو یوں سکھاتی ہے، میری زبان تیرے کلام کا گیت گائے، جو تو نے کہا ہے وہ میں گیت گاؤں گا، جو تو نے کہا وہ میں مانوں گا، جو تو نے کہا میں وہ ادا کروں گا، کیونکہ تیرے سب فرمان برحق ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو مجھے راست بازی کی طرف لے کے جائے گا۔ آج آپ کو جو فالس گاڈس ہیں ان سے کنارہ کرنا ہوگا۔ آج آپ کو اپنا انٹرسٹ، اپنا ٹائم فالس گاڈ سے ہٹانا ہوگا۔ کلام خدا میں آپ نے سیکھ لیا، وہ کہتا ہے کہ یہ تو غیر قومیں جو ہیں وہ کرتی ہیں، جو دنیا کی تلاش میں رہتی ہیں۔ میں جانتا ہوں تمہیں کس چیز کی تلاش ہے، میں جانتا ہوں تم کس چیز کے محتاج ہو۔ پہلے اس راست بازی کی طرف جاؤ، پہلے اس بادشاہی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں میں دے دوں گا۔ آج آپ کو اپنے ساتھ پرومس کرنا ہوگا، آج آپ کو خدا کے ساتھ وعدہ کرنا ہوگا کہ میں تیرے اور اپنے درمیان میں کوئی اور معبود کھڑا نہیں کروں گا، تیرے اور اپنے درمیان میں جون سے کسی اور کو حائل ہونے نہیں دوں گا۔ میں تیری عبادت کروں گا اپنے پورے دل سے، اپنی پوری قوت سے، اپنی پوری عقل سے۔ میں تیرے کہے کے مطابق، تیرے کلام کے مطابق اپنی روش کو استوار کروں گا، اور اس حکمت کو اور اس دانائی کو حاصل کروں گا جو تیرے کلام پر عمل کرنے سے مجھے ملے گی۔ You shall have no other God before me۔ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہونا چاہیے۔
ہم استثنا چھٹا باب اس کی 4 سے 9ویں آیت کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو کلام خدا ہمیں اس حکم کی وضاحت کرتا ہے. سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. آئیں آج ہم اپنے خدا سے یہ وعدہ کریں کہ ہم اسے اپنے دل کے اوپر جون سا ہے لکھیں گے. تیرے احکام کو اے خداوند ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں گے. تیرے احکام پر ہم عمل پیرا رہیں گے. اپنے پورے دل سے، اپنی پوری طاقت سے، اپنی پوری عقل سے تجھے خداوند خدا مانیں گے. تیرے کلام کو اپنے اولادوں تک منتقل کریں گے. اپنے ذہنوں میں اسے ہر وقت رکھیں گے تاکہ ہم تیرا خوف جو ہے وہ مانیں اور گناہ نہ کریں. اگر آج آپ یہ وعدہ خداوند سے کرتے ہیں تو خداوند آپ کو یوں فرماتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو کن چیزوں کا محتاج ہے. میں جانتا ہوں کہ تجھے کن چیزوں کی تلاش ہے. میں جانتا ہوں کہ تیری ضروریات کیا ہیں. میں تجھے یہ سب چیزیں دوں گا. آئیں ہم خداوند خدا کے حکموں کو اپنی زندگیوں کے اندر استوار کریں اور اپنی روشوں کو درست کریں. خداوند ان سب کو جو اس کے حکموں کو سنتے ہیں اور اسے اپنے پورے دل کے ساتھ، پورے قوت کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ اسے خوف خدا رکھتے ہوئے، تاکہ وہ گناہ نہ کر سکیں، تاکہ وہ اس کے حکموں کو رد نہ کر سکیں، تاکہ وہ اس کی شریعت آئین کو پامال نہ کر سکیں، اس کی قربانی کو ضائع نہ کر سکیں. خداوند ان سب کو برکت دے. خداوند ہم سب کو جو ہے برکت دے. آمین.